جو لوگ بیمار ہیں میں آج خاص طور پر ان سے بات کرنا چاہوں گی۔ ہاسپٹلس کے چکر لگاتے ہوئے یا ڈاکٹرز کو ملتے ہوئے آپ کو یہ لگا ہوگا یا جب ڈاکٹر نے کہا ہوگا کہ اس بیماری کا یہ اسٹیج ہے یا آپ کی بیماری اس سیویرٹی تک پہنچ چکی ہے، آپ کو لگا ہوگا کہ شاید اب دوائیاں بھی اثر نہیں کریں گی، شاید میری زندگی کا وقت اتنا ہی تھا یا میں اتنی دیر ہی اپنے پیاروں کے ساتھ رہ سکتا ہوں، یا شاید اس بیماری پر میرا سارا مال خرچ ہو جائے گا، یا کاش یہ بیماری نہ آتی، یا خدا مجھ سے پیار نہیں کرتا کہ مجھے ہی یہ کیوں بیماری لگی۔ میں بھی اسی طرح ایک بیماری میں مبتلا تھی اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں ہی کیوں اتنی بڑی دنیا میں ہی کیوں۔ ہزاروں لوگ تندرست بھی تو بھولتے ہیں۔ جب میرے اوپر وہ وقت آیا تو میں نے اپنی زندگی کو جینا چھوڑ دیا۔ میں بیٹھی رہتی تھی چپ کر کے، میں صرف اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھا کرتی تھی کہ یہ لوگ اتنا خوش ہیں، کیا ان کی جگہ میں نہیں ہو سکتی تھی، یا میری جگہ یہ لوگ نہیں ہو سکتے تھے۔ پھر آخر کیوں میرے ساتھ ایسا ہوا، کیوں میں ہی بیمار پڑی، یا کیوں اس بیماری نے مجھے ہی چنا۔ پھر دھیرے دھیرے میں نا امیدی کی طرف جانے لگی۔ میں اپنے گھر والوں سے بھی بات بہت کم کرتی تھی، ہر وقت غصہ، چڑچڑاپن اور ایک نا امیدی کہ بس اب میری زندگی ختم ہے، میں ان لوگوں کی طرح کبھی زندگی نہیں جی سکتی۔ یہ لوگ جو خوش ہیں کاش میں ان کے جیسی ہوتی۔ لیکن پھر ایک دن میں دعا کر رہی تھی اور میں دعا میں بہتی تھی تو مجھے ایک آیت ملی بائبل مقدس میں، اور وہاں پہ خدا کا وعدہ ہے ہم سے کہ تو میری عبادت کرنا، تب میں تیری روٹی اور پانی پر برکت دوں گا اور تیرے بیچ میں سے بیماریوں کو دور کروں گا۔ جب میں نے یہ ورڈز پڑھی تو مجھے پہلے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں نے کہا کہ یہاں پہ خدا نے صاف کہا ہے کہ میں تیرے بیچ سے بیماریوں کو دور کر، لیکن خدا نے یہاں پہ شرط رکھ دی ہے کہ تو میری عبادت کرنا۔ تو میں نے سوچا میں تو سنڈے کو چرچ بھی جاتی تھی، میں ریگولر فرائیڈے میٹنگ بھی اٹینڈ اور میں ریگولر دن میں پریئرز بھی کرتی تھی اور بائبل بھی پڑھتی، تو پھر کیوں اس بیماری نے مجھے ہی گھیرا۔ پھر اس بات کو لے کے میں اور افسردہ ہو گئی کہ کیا میں خدا کی عبادت نہیں کر رہی جو اس بیماری نے مجھے ہی چنا، یا پھر کیا خدا اپنا وعدہ کر کے بھول گیا اور خدا میری طرف توجہ ہی نہیں کر رہا۔ لیکن ایک دن میں پھر سے دعا میں بیٹھی تو مجھے اس ورڈ کا مطلب سمجھ میں آیا کہ ہمیں وہ دکھاوے والی عبادت نہیں کرنی جو میں کیا کرتی تھی۔ میں سنڈے کو دکھاوے کے لیے تیار ہو کے چرچ آیا کرتی اور میں سمجھتی تھی کہ میں ایک پراپر مسیحی ہوں۔ میں بائبل مقدس کو پڑھا کرتی تھی سونے سے پہلے، دعا کیا کرتی تھی، لیکن مجھے کبھی بھی بائبل کے مطلب سمجھ میں نہیں آیا، نہ مجھے آیات کا مطلب سمجھ میں آتا تھا۔ پھر جب میں نے دعا میں خدا سے ان کے مطلب سمجھنے کے لیے فریاد کی تو خداوند نے مجھے ان کا مطلب سمجھایا۔ پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ حقیقی عبادت کون سی ہے اور خدا کیسی عبادت کو پسند کرتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم سنجیدگی میں خدا کے ساتھ بات کریں، نہ کہ صرف دکھاوے والی عبادت کریں جو لوگوں کو دکھے، بلکہ ہم وہ عبادت کریں جو صرف ہمارے خدا کو دکھے اور ہماری اور ہمارے خدا کی باتیں پرسنل رہیں۔ خدا کو ایسی عبادت پسند آتی ہے۔ پھر میں گھنٹوں دعا میں بیٹھا کرتی تھی، بائبل پڑھا کرتی تھی، اور میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی بھی کام کرتے، میں کالج آتے ہوئے اور کالج جاتے ہوئے خداوند سے بات کرتی تھی۔ میں بس میں واپسی میں بھی خداوند سے اپنے سارے معاملات ڈسکس کرتی تھی کہ آج یہ ہوا اور آج وہ ہوا، اور میں تھکتی نہیں تھی، نہ وہ تھکتا تھا مجھے سنتے ہوئے۔ مجھے سکون ملنے لگا، میرا دھیان میری بیماری کی طرف سے ہٹ گیا، میں اب اس کے لیے پریشان نہیں تھی، میں خوش تھی کہ خدا مجھے سنتا ہے، وہ میری باتوں کا جواب دیتا ہے مجھ سے، وہ ہم کلام ہوتا ہے مجھ سے، اور جس بیماری کو لے کے میں پریشان تھی وہ جاتی رہی اور میں مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی۔ لیکن میں حیران تھی کہ یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ممکن ہوا۔ وہ بیماری جو مجھے نا امید کر رہی تھی، مجھے موت کا خوف دے رہی تھی، اور پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ میں نے واقعی خداوند کی حقیقی عبادت کرنا شروع کی، جیسی عبادت وہ چاہتا ہے کہ سنجیدگی میں ہم صرف اس کے ساتھ کنیکشن کریں جو لوگوں کے اوپر ظاہری نہ ہو، لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ہمارا خداوند کے ساتھ کیسا تعلق ہے۔ وہ ایسے تعلق کو پسند کرتا ہے، وہ ایسی عبادت کو پسند کرتا ہے، وہ حلیمی کو پسند کرتا ہے، نہ کہ دکھاوے کو۔ اور خداوند نے میری زندگی میں کام کرنا شروع کیا اور ساری بیماری اور سارا موت کا خوف جاتا رہا۔ اب مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں مکمل طور پر شفا پا چکی ہوں۔ اگر آپ بھی کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو آپ خداوند کی حقیقی عبادت کرنا شروع کر دیں۔
آپ اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات میں خداوند کو انکلوڈ کیجیے تو یقیناً آپ بھی بہت سی بیماریوں سے شفا پائیں گے. وہ قادر ہے اس چیز. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین.